الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ سوال جواب کا لے کر آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ کوشش فرما کر آخر تک اس سلسلے میں شامل رہیں اور دوسروں کو بھی یہ سلسلہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ان تک بھی علم کی باتیں پہنچ سکیں۔ شیخ طاہر ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا منگل کو کپڑا اور بال کاٹ سکتے ہیں؟ بال کاٹنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بال تو کاٹ ہی سکتے ہیں منگل کے دن۔ جہاں تک رہا کپڑا کاٹنا، تو کپڑا کاٹنا بھی شرعاً جائز ہے اور اس میں کسی طرح کی بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ منگل کے دن جو کپڑا کاٹا جاتا ہے وہ چوری ہو جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے۔ یہ آپ نے اپنا تجربہ، اپنا کشف ارشاد فرمایا ہوگا، تو بہتر ہے اس پر عمل کر لیا جائے کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک نصیحت ہے اور ایک خیر خواہی والی بات ہے، تو اس پہ عمل کرنے میں حرج نہیں ہے کہ جب کپڑا دیں درزی سے اسے کہہ دیں کہ منگل کے دن نہ کاٹیے گا، لیکن بدشگونی رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ بدشگونی رکھی جائے کہ جی اس دن دیں گے تو ایسا ہوگا، اس دن کٹے گا تو ایسا ہوگا، ایسا نہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ ان کا تجربہ ہے اس لیے اس پر عمل کر لینے میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ 2020 منحوس سال ہے، ایسا کہنا کیسا؟ بالکل باطل بات ہے۔ کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن یہ منحوس نہیں ہوتا، منحوس گناہ ہوتے ہیں۔ جس گھڑی میں آپ نے گناہ کیا، جس گھڑی میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جو منحوس ہوتی ہے۔ گناہ منحوس ہوتے ہیں، کفر منحوس ہوتا ہے، تو لہذا کفر سے بچنا ہوگا، گناہ سے بچنا ہوگا، یہ چیزیں نحوست کا سبب بنتی ہیں۔ 2020 کے اندر کیا ہے؟ کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر آپ کورونا وائرس کی وجہ سے اس کو اس طرح کا کہہ رہے ہیں تو یہ تو اگر نحوست ہوگی تو پھر ہمارے گناہوں کی نحوست ہوگی۔ ہمارے اوپر اس طرح کا معاملہ آیا تو یا تو بطور عذاب نعوذ باللہ، یا پھر یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک وارننگ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ روزے میں سوتے میں منہ میں خون ہو اور سوتے میں معلوم نہ ہو کہ کتنا خون نگلا گیا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کے پاس صرف 3 تولہ سونا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، اس کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر فقط اس کے پاس 3 تولہ سونا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیچنے کا سامان ہے، نہ اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ کو ایجوکیشن جائز ہے؟ جی نہیں۔ اگر جائز نہیں ہے، آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو اس کے لیے دوسری یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں، دوسرے ادارے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایجوکیشن ہے تو پرائیویٹ طور پر آپ علم حاصل کریں اور پیپر دیں، اس طرح وہاں جا کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتا یا بلی دروازے کے سامنے روئے، کیا یہ کسی کی وفات کی علامت ہے؟ کوئی علامت نہیں ہے، اور ان کے رونے کے اوپر کسی طرح کی توجہ دینی بھی نہیں چاہیے۔ چلیں کچھ دیر کے بعد اس حوالے سے مزید میں کچھ 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اکیلے اقامت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جب آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ اقامت یہ کہیں۔ دعائے قنوت یاد نہ ہونے کی صورت میں وتر نماز میں کیا پڑھنا ہوگا؟ کوشش کر کے دعائے قنوت جلد سے جلد یاد کر لیں۔ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس وقت تک یہ پڑھ لیا کریں۔ تعویذ کھول کر دیکھنا کیسا؟ اس کو پڑھنے سے اثر ختم ہو جاتا ہے؟ واللہ عالم، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو جو تعویذ دے گا وہ بتائے گا کہ تعویذ کھول کر دیکھنا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔
مفتی صاحب ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک بستی میں کوئی وبا پھیل گئی، اس بستی سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کی نیت سے آیا اور بیعت ہونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وبا والے علاقے سے آئے ہو؟ اس نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تمہاری بیعت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں ملایا کہ یہ حدیث پاک ہے۔ اس طرح حدیث پاک نہیں ہے میرے علم کے اندر، وہ حدیث جزامی کے بارے میں جس کو کوڑ کا مرض تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہے، ہر طرح کے لوگ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی اور دونوں کام کر کے ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیماری خود سے نہیں لگتی، بیماری یہ متعدی نہیں ہوتی، ہاں جب بندہ بیمار کے ساتھ مخالطت اختیار کرتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ بندہ جب کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے کہ جس کو بیماری لگی ہوئی ہو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس میں بھی اس بیماری کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اب جس کا عقیدہ نظریہ کمزور ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس بیٹھنا یہ میرا حقیقی سبب بنا اور میں بیمار ہو گیا، جبکہ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو وہ بیماری دینے والا تھا۔ تو لہذا ایسے لوگوں کو منع فرمایا اور فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ مجذوم سے ایسے ہی دور بھاگ جیسا کہ تو شیر سے دور بھاگتا ہے، اس کے پاس نہ رہے۔ لیکن جس کا عقیدہ مضبوط، نظریہ مضبوط، تو فرمایا بیماری کوئی اڑ کر نہیں لگتی۔ اسی طرح آپ نے جزام والے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا، اور جس کا نظریہ کمزور تھا اس کی تعلیم کے لیے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری بیعت ہو گئی، تم چلے جاؤ، تاکہ پتہ چل جائے۔ ان لوگوں کے لیے یہ عمل تھا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقہ کار کو اختیار کرنا تھا، یا جن کا عقیدہ اور نظریہ کمزور تھا، تو وہ اس میں احتیاط برتیں۔ اچھا، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ کتنی تیز پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح میں کچھ حافظ بہت تیز قرآن پاک پڑھتے ہیں، تراویح ہو یا تراویح کے علاوہ کچھ اور ہو، دونوں صورتوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کریں گے تو تجوید کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ الفاظ ٹوٹنے نہیں چاہیے، مخارج تبدیل نہیں ہونے چاہیے۔ مخارج تبدیل ہوں گے یا الفاظ ٹوٹیں گے تو اس طرح پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ حفاظ تراویح کے اندر بعض بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں، یعلمون تعلمون سمجھ آ رہا ہوتا ہے، تو ایسا پڑھنا بھی ناجائز اور ایسے ہی کہ پیچھے تراویح پڑھنا بھی شرعاً ناجائز ہے۔ مفتی صاحب، پریئر ٹائم میں جو افطار کا وقت دیا ہوتا ہے اسی وقت پر روزہ کھول سکتے ہیں یا پھر کچھ منٹ احتیاط کرنا بہتر ہے؟ یہ جو پریئر ٹائم ہے اس میں بہتر ہے کہ آپ 1-2 منٹ کا فاصلہ رکھیں، فرق رکھیں، پھر اس کے بعد آپ افطار کریں۔ کچھ لوگ 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے آپ کے پاس میری امانت ہے، اسے ہمیں مرنے سے 1 منٹ پہلے لوٹا دینا، ایسا کہنا کیسا؟ یہ ایسے ہی بات ہے، بس جب کلمہ شریف آپ نے پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو ثواب عطا فرمائے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کلمے کی برکت سے ایمان میرا سلامت رکھ، موت کے وقت بھی مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ انڈیا میں 5 رمضان تک کا لاک ڈاؤن کا اعلان ہو چکا ہے اور یہ مزید بڑھ بھی سکتا ہے، گھر میں تراویح پڑھنے کا طریقہ بتا دیجیے۔ اگر تو واقعی وہاں پر آپ کو مسجد میں کسی صورت جانے ہی نہیں دے رہے، جماعت سے بھی نماز نہیں پڑھنے دے رہے، تو گھر میں جماعت کروائیں عشاء کی، اور تراویح بھی چاہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اس میں اگر کوئی حافظ ہے تو بہتر ہے کہ جس طرح مسجد کے اندر ختم قرآن کیا جاتا ہے ویسے ہی وہ ختم قرآن کرے، ورنہ پھر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس سے بھی لے کر آخر کی 10 صورتیں یہ پڑھ لے، اور یہ بھی نہیں آتی تو جو صورتیں یاد ہیں وہ ہر رکعت کے اندر پڑھتا چلا جائے، یعنی ایک صورت کسی رکعت میں، ایک صورت اگلی رکعت میں، اس طرح پڑھ کے وہ تراویح مکمل کر سکتا ہے۔ اسلام میں تفریح کا کیا حکم ہے؟ جو جائز تفریح ہے جس میں کسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں، وقت کا اس کے اندر ضیاع نہیں ہے، تو ایسی تفریح کرنا یہ جائز ہے۔
کیا ریسلنگ، مارشل آرٹس وغیرہ سیکھنا سکھانا جائز ہے؟ ریسلنگ تو جو ہوتی ہے وہ تو شاید بالکل اس میں بے حیائی ہوتی ہے، اور اس میں تو مار دھاڑ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ایک دوسرے کو سخت زخمی کر دیا جاتا ہے، اور کوئی لحاظ اس کے اندر نہیں ہوتا، اور وہ بطور تفریح ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے سے اپنا کوئی دفاع کرنا مقصود ہو یا کوئی بچاؤ کرنا مقصود ہو، وہ صرف کھیل اور لہو و لعب کے طور پر ہوتی ہے، تو اس کی تو شرعاً اجازت نہیں۔ آپ مارشل آرٹس کی بات صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کا سیکھنا درست، اس کا سکھانا درست ہو، کہ اس میں مقصد اپنا بچاؤ بھی ہو سکتا ہے، حفاظت بھی ہو سکتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو فٹ رکھنا مقصود ہو سکتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن جو ریسلنگ ہے یہ تو کھیل کود کے طور پر اور ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح مارنے کا نام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام دوسری آیت میں بھول جائے تو کیا مقتدی لقمہ دے سکتا ہے؟ اور اگر امام چوتھی آیت میں بھول جائے تو کیا مقتدی لقمہ دے سکتا ہے؟ امام اگر پہلی آیت میں ہی بھول گیا، اس کو پہلی آیت صحیح کرنا نہیں آ رہی اور وہ کسی اور آیت کی طرف بھی نہیں جا رہا، نکال بھی نہیں پا رہا، تو پہلی آیت میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے، اور 20ویں آیت میں بھی پھنس گیا، نکال نہیں پا رہا، رکوع میں بھی نہیں جا رہا، تو بھی لقمہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو نکالنے دیں، اس کو خود صحیح کرنے دیں، نہیں صحیح کر پاتا تو پھر پیچھے سے لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا نماز کے علاوہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے، جس نے ایسا کہا ہے اس کی غلط فہمی ہے، اس نے غلطی سے ایسا کہا ہے۔ آدھے بازو والی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاف آستین کی نمازوں کے اندر ہاف آستین کی جو شرٹ ہوتی ہے اس میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو اہل مروت ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کو اسی شرٹ کے اندر نماز پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ فل آستین کے اندر ہی نماز کو ادا کریں۔ اگر کسی دکاندار کے پاس پرانا اسٹاک ہو اور وہ 10 یا 15 روپے مہنگا کر کے بیچیں، حالانکہ وہ مال پرانے ریٹ کا ہو لیکن مارکیٹ سے وہ مال شارٹ ہو، یا پھر پرچیزنگ کرنے میں ہمیں بھی وہ مال مہنگا ملے تو کیا کریں؟ دیکھیں، بیچنا تو جائز ہے کہ مال آپ نے مہنگا بیچا 10-15 روپے، لیکن ایسی تکلیف کے موقع پر، ایسی پریشانی کے موقع پر جب کہ مسلمان پریشان ہیں تو پھر ان کی پریشانی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور چیزیں مہنگی بیچنے سے یہ گریز کرنا چاہیے، جو مناسب دام ہو انہی پر آپ چیزوں کو بیچیں۔ انبیاء کرام میں رتبے میں کون سے 5 انبیاء کرام افضل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، یہ افضل ہیں۔ کوئی مفسد نماز دوران نماز پایا جائے تو کیا وہیں سے نماز ختم کر کے دوبارہ شروع کرنی ہوگی؟ نماز تو اسی وقت ختم ہو گئی، جیسے کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز تو ٹوٹ گئی اس کی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وضو کر کے آ کے وہ دوبارہ وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط بہت زیادہ ہیں جس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دے۔ روزے میں اگر الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں الٹی چاہے کتنی ہی آئے، خود بخود کتنی ہی آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر غسل کر لیا اور نماز کے بعد دیکھا کہ ناخنوں میں مٹی نظر آئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز آپ کی ہو گئی، اب یہ ہے کہ وہ مٹی آپ ہٹا دیں، اچھا نہیں ہے کہ ناخنوں کے اندر مٹی رہے۔ کیا عورتیں ہیلز پہن سکتی ہیں لیکن اس کی ٹھکاٹھک جو ہے وہ مردوں کے سامنے نہ ہو، اپنے محارم کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے اسے پہنے، یعنی ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور جو دل کے روگی ہیں، جن کا دل خراب ہوتا ہے، وہ اس کی طرف بری نظروں سے نہ دیکھیں۔ وتر کی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تیسری رکعت مکمل کی اور سجدہ سہو کیا تو کیا وتر ہو گئے؟ جی، اگر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جو نماز کے خلاف ہو، کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، کھڑے ہو کے وہاں سے چلے نہیں گئے تھے، اب کھڑے ہو کر آپ نے تیسری رکعت مکمل کی اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز آپ کی ہو گئی۔ روزے کا کفارہ رمضان میں ہوتا ہے یا باقی روزوں میں بھی ہوتا ہے؟ کفارہ تو رمضان کے روزوں کا ہی ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ جو روزے ہوتے ہیں ان کی قضا ہوتی ہے اگر وہ توڑ دیے ہیں تو۔
کیا بیوی شوہر کا نام لے کر شوہر کو بلا سکتی ہے؟ ناپسندیدہ ہے، شوہر کو اس کے نام سے نہیں بلانا چاہیے۔ کیا سادات کے لیے عشر لینا جائز ہے؟ نہیں، عشر ان کو نہیں دے سکتے، ان کی صاف ستھرے پیسوں کے ساتھ خدمت کرنی چاہیے، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے چاہیے۔ یہ دوسری شادی کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ سوالات کر رہے ہیں کہ سر یہ وضاحت فرما دیں کہ پنجاب میں دوسری شادی کرنے پر کیوں اتنی ناراضگیاں ہوتی ہیں، عورتیں اس کو کیوں برا سمجھتی ہیں اور مرد کو آگے شادی نہیں کرنے دیتی؟ یہ دیکھیں، یہ فطری اور طبعی چیز ہے، یعنی یہ صرف پنجاب کا معاملہ نہیں، یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے کہ عام طور پہ عورت جو ہے وہ اپنی سوکن کو پسند کرتی ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ عورتیں یہ اپنی جو سوکن ہوتی ہیں ان کو ناپسند ہی کرتی ہیں، اور یہ عورت کی مرد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنا مکمل حق مرد کے اوپر سمجھتی ہے اور اپنی مرد کی پوری محبت اپنے سے چاہتی ہے، تو اس میں وہ شراکت برداشت نہیں کرتی، اس لیے وہ دوسری تیسری شادی کو ناپسند کرتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی عورت شرعی حکم کو ناپسند کرے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی، کہ شریعت جس بات کو جائز قرار دے اس وجہ سے وہ اس کو ناپسند کر رہی ہے، تو پھر تو یہ خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وجہ وہی ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب رہا یہ کہ شادی کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، تو اس پر تفصیل کے ساتھ 3 سے 4 مرتبہ انہی سلسلوں میں بیان کر چکا ہوں۔ کیا دف بجا کر نعت پڑھنا جائز ہے؟ جس طرح دف بجایا جاتا ہے، یعنی میوزک کے ساتھ، یا جو میوزک کا طرز یعنی جو قواعد موسیقی ہوتے ہیں، موسیقی کے اصول اور جو ضوابط ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو دف بجایا جاتا ہے اس کو نہ بجانے کی اجازت ہے نہ اس کے ساتھ نعت پڑھنے کی اجازت۔ وہ جو دف تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بچیوں نے بجایا تھا، وہ یہ تھا، دھپ دھپ دھپ، اس طریقے سے وہ بجایا جاتا تھا۔ یہ جو بالکل قواعد کے ساتھ بجاتے ہیں، اس طرح کا وہ دف نہیں تھا اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ فجر کے وقت لیٹ آنکھ کھلی، صرف فرض کا وقت تھا تو فرض پڑھ لیے، سنت رہ گئی، کیا حکم ہوگا؟ جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 20 منٹ کے بعد ان کو آپ ادا کرنا چاہیں تو ادا کر لیں، اچھی بات ہے۔ مدنی عطیات باکس میں نفلی عطیات ڈالتے ہیں، کیا وہ صدقہ ہو جاتا ہے، یا جب تک وہ جمع نہیں ہوگا تب تک صدقہ نہیں ہوتا؟ یعنی صدقے کی جو ادائیگی ہوگی وہ اسی وقت ہوگی جب کہ آپ پہنچا دیں گے۔ صرف اپنے پاس رکھ لیا تو اس کا فائدہ تو حاصل ہوگا، لیکن وہ آپ کی ملک سے ابھی نکلے نہیں ہیں، وہ آپ کو جہاں پہنچانے کا حکم ہے وہیں پر پہنچانا ہوگا۔ روزے کی حالت میں بال یا داڑھی بنوانا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنوا سکتے ہیں۔ سجدے میں دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں جو دعا مانگی جائے گی وہ نفل کے سجدے میں مانگی جائے گی، اور عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا مانگی جائے گی کہ جو بندوں سے نہیں مانگتے، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، جنت طلب کرنا، دوزخ سے پناہ مانگنا، اس کی رضا کا سوال کرنا، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سوال کرنا، یہ عربی زبان میں کیے جائیں گے، کسی اور زبان کے اندر نہیں کیے جا سکتے۔ اگر ایک بیوہ نے کاروبار میں پیسے انویسٹ کیے ہیں تو زکوٰۃ اس کے پروفٹ پہ دینی ہوگی یا جو پیسے انویسٹ کیے ہیں اس پہ دینا ہوگی؟ دونوں پہ دینا ہوگی، جو اصل رقم ہے اس پر بھی دینا ہوگی اور جو پروفٹ ہے اس پر بھی دینا ہوگی۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اندر اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب جیسا اس کا حشر ہوا، جیسا اس کا خاتمہ ہوا، اگر ایمان پر عافیت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا ہے، اچھا خاتمہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر راحتیں ہوں گی، فرشتے آئیں گے، بہت اچھے انداز میں اس سے سوال ہوں گے، پھر اس کو پہلے جہنم کی کھڑکی کھول کے دکھائی جائے گی
اور کہا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ تھا اگر تو برائی کرنے والا ہوتا. پھر اس کو بند کر کے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور جنت کی ہوائیں اس کی طرف آتی رہیں گی. جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا جہاں اس نے رہنا ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی اسے کروایا جائے گا. پھر اس کو سلا دیا جائے گا کہ ان نعمتوں کے اندر تو سو جا. اور اگر برا خاتمہ ہوا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تو پھر فرشتے آ کے بہت خطرناک انداز میں اس سے سوالات کریں گے, اور پھر اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اگر تو اچھا عمل کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا. پھر اسے بند کر کے اس کے لیے جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا, اور پھر وہ پریشانی کے اندر, عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے, اگر وہ مومن ہے تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے. کل والا درس بخاری شریف کیسے سن سکتے ہیں؟ کہ مدنی چینل کے پیج پر موجود ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کو اس پیج پر بھی اپلوڈ کروا دیں گے انشاءاللہ سے. مقدس اوراق کو کیسے محفوظ کیا جائے؟ یا تو اس کو آپ ان ڈبوں کے اندر ڈال دیں کہ جو مقدس اوراق کو جمع کرنے کے لیے رکھے گئے ہوتے ہیں, یا پھر اگر آپ خود سمندر میں اس کو ٹھنڈا کروا سکتے ہیں تو وہاں جا کر آپ اسے ٹھنڈا کروا دیں. کیا خواتین پر ماہ رمضان میں نماز تراویح فرض ہے؟ فرض تو مردوں کے اوپر بھی نہیں ہے, یہ سنت مؤکدہ ہیں. تو مردوں پر بھی سنت مؤکدہ ہیں اور عورتوں پر بھی یہ سنت مؤکدہ ہیں. کیا جماعت میں امام کے پیچھے اپنی قرات کر سکتے ہیں؟ جی نہیں, اپنی قرات نہیں کر سکتے, امام کے سامنے خاموش رہیں گے. بعض لوگ امداد کے طور پر دیا گیا راشن مجبوری کی وجہ سے بیچ کر پیسے لے لیتے ہیں ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے. کیا یہ طریقہ جائز ہے اور ان سے خریدنا حلال ہے؟ بہت تفصیل کی بات یہی ہے. اصل میں بعض لوگوں ہی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کو راشن دیا جائے اور ان کو راشن کی ضرورت نہ ہو. عمومی طور پر راشن جو لے رہے ہیں, ایک تو وہ لوگ لے رہے ہیں کہ جو لاحق لے رہے ہیں, جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ لے کر اس طرح کی حرکتیں زیادہ کر رہے ہیں کہ راشن بیچ رہے ہیں. اب ایسا بندہ کہ واقعی اس کو ضرورت ہے, رقم کی بہت ضرورت ہے, اور اس کو راشن 3-3 4-4 کوئی دے کر چلا گیا ہے, جبکہ اس کو دوائی چاہیے یا دودھ کا ڈبہ اسے چاہیے, یہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے, تو اب اگر وہ راشن بیچ دیتا ہے تو اس کا بیچنا یہ جائز ہوگا. لیکن بہرحال ہے تھوڑا سا مشکل مرحلہ یہ کہ وہ بیچنے بھی جائے گا تو اس صورت میں اس کو تان و تشنی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے گا. پھر دکاندار ایسا ہو جو سمجھدار ہو اور اس کو ساری صورتحال بتائی جائے اور اس انداز میں اس کو مال دیا جائے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو, نہ اس کی بے عزتی ہو, نہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو. اگر کوئی روزے کی قضا کر رہا ہو, اس روزے کو پورا نہ کر پائے تو کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ وہی اس کو قضا کرنی ہوگی. چھوٹ گیا, اب دوبارہ اس کو قضا کرنی ہے. سبحان چیمہ بھائی, مفتی صاحب آپ کا پروگرام لاجواب ہے, الحمدللہ عز وجل, بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے, بڑی نوازش. دیگر احباب بھی ممکن ہو تو اس پروگرام کو آگے سے آگے شیئر کر لیں تاکہ دیگر تک بھی اس کی دعوت پہنچ سکے اور وہ بھی علم دین حاصل کر سکیں. درود شریف پڑھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے یا ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ فیروز پاشا بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ نیت کرنا یہ ضروری ہے. نیت کریں گے تو ہی اس کا ثواب ملے گا, بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا. اب آپ نے شروع میں یہ لکھا ہے کہ میں نے 2 بار سوال کیا. اچھا, اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں, اس مسئلے کا 1 سے زائد مرتبہ میں نے ابھی چند دنوں کے اندر اس کا جواب دیا ہے. تو جو اب آپ اس طرح لکھتے ہیں نا کہ ہمیں جواب نہیں دیا گیا, جواب دوبارہ دے دیں, تو دیکھیں جو سوال سامنے آتا جاتا ہے مجھے اس کا جواب آتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوا جا رہا ہوتا ہوں. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ لکھیں کہ میرے سوال کا جواب دے دیں, بہتر ہے کہ آپ دوبارہ اس سوال کو کاپی پیسٹ کر کے وہاں ڈال دیا کریں, تو اس سامنے سوال ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب آپ کو دے دیا جائے گا.
اگر کسی کا قاعدہ ٹھیک نہیں اور وہ ٹھیک کر رہا ہے اپنے قاعدے کو، تو جو اس نے کسی صورت کی منت مانگ لی تو وہ پڑھ سکتا ہے. تو منت مان لی ہے تو اس صورت کو کسی قاریہ کے سامنے یا کسی قاری کے سامنے، اگر مرد ہے اور عورت ہے تو کسی قاریہ کے سامنے سنا دے، تاکہ جہاں جہاں غلطی آتی جائے وہ اس کی درستی کرواتی جائے. اگر گھر کا سربراہ گھر میں انٹرنیٹ لگواتا ہے اور گھر والے غلط استعمال کریں تو کیا حکم ہے؟ سربراہ خود گناہ گار ہوگا؟ جی بالکل. اگر گھر والا سربراہ جو ہے وہ روکنے پر قادر ہے، اس کے باوجود انہیں نہیں روکتا تو بھی گناہ گار ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کریں گے اس طرح کا کام، تو اس کے لیے عافیت اسی کے اندر ہے کہ وہ انٹرنیٹ کو گھر سے نکلوا دے یا پابند کرے کہ کوئی بھی اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا. زمین ہمارے نزدیک ساکن ہے، گھومتی نہیں ہے. قرآن کی روشنی میں بھی، احادیث کی روشنی میں بھی، اور سائنسی اصولوں کی روشنی میں بھی آپ الفوز المبین جو اعلیٰ رسالہ ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، بچے کے کان میں درد ہو تو کیا پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھ لیں یا سلام پڑھ لیں. مزید تعویذات عطاریہ والوں سے رابطہ فرما لیں. امیر علیہ سنت نے دلوں کی راحت میں کہا کہ اگر سنو پڑھ اپنی جگہ چھوڑ گیا، مان لو مگر یہ نہیں کہ وہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا. سمجھ نہیں آ رہا آپ کا سوال، یہ دوبارہ آپ اپنا سوال بھیج دیں. نعت خوانوں اور علماء کو دیکھنا عورتوں کے لیے ٹی وی یا موبائل پر کیسا ہے؟ اگر تو وہ کسی بری نیت سے نہیں دیکھتی اور سنی عالم دین کو دیکھتی ہے تو اس کا بیان سننے میں حرج نہیں ہے. اگر اس کے دل کے اندر نعوذ باللہ کوئی برا خیال ہے تو پھر اس کا دیکھنا یہ گناہ ہوگا. کیا پریگننٹ عورت کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی اگر واقعی اس کی کیفیت ایسی ہے کہ بیٹھ کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، بہت زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، سجدہ نہیں کر سکتی، تو اب اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنا، یعنی کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے. یعنی زمین پہ سجدہ وہ کر ہی نہیں سکتی تو ٹھیک ہے، اب کرسی پہ بیٹھ کر وہ پوری نماز پڑھ سکتی ہے. استخارے پر عمل کرنا ضروری ہے کیا اگر پازیٹیو ہو تو؟ استخارہ دیکھیں ضنی ہوتا ہے، یقینی اور قطعی نہیں ہوتا کہ استخارے کے اندر جو چیز آ گئی وہ ایسا نہیں کہ وہ وحی کی طرح ہو، بلکہ وہ ایک ضنی چیز ہے. اگر اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، بہتر ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ استخارہ کروانا اس وقت چاہیے کہ جب بندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں متذبذب ہو، ڈانا ڈولو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو پھر استخارہ کروائے، اور پھر استخارے میں جس طرف اشارہ آئے بہتر ہے کہ اس کام کو وہ کرے. امی کا مطلب کیا ہے؟ کیا حضور پاک کو لکھنے سے منع کیا گیا تھا من جانب اللہ؟ جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا نہیں کرتے تھے، لکھنا آپ کو آتا تھا. آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ اکرام علیہ رضوان کی تربیت فرمائی کہ کس طریقے سے الفاظ کو لکھنا ہے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے لکھا نہیں کرتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا. امی کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے نہیں پڑھا. آپ کو الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے ہر طرح کا علم عطا فرمایا، یعنی قرآن سکھایا، اور قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے. علماء متکلمین اور فقہائے کرام میں کیا فرق ہے؟ علماء متکلمین یہ علم کلام والوں کو کہتے ہیں جو عقیدے کے علماء ہوتے ہیں، جن کی نظر عقیدے کی طرف زیادہ ہوتی ہے، ایسے علماء کو علماء متکلمین کہتے ہیں. اور فقہائے کرام جو فقہی مسائل ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں، ان علماء کے گروہ کو فقہا کہا جاتا ہے. تراویح میں ختم قرآن نہ کرنا یا جماعت سے تراویح نہ پڑھنا کیا گناہ ہے؟ ختم قرآن ایک جگہ پر ہونا تو یہ سنت موقدہ ہے. جیسے ایک مسجد کے اندر ہو گیا تو یہ سنت موقدہ ادا ہو گئی. ہر ایک پر سنت موقدہ نہیں ہے. اور تراویح کی جماعت بھی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے.
اگر چند افراد نے بھی ایک ساتھ ادا کر لی تو اس سے سب کے اوپر سے اس جماعت کی جو سنت ہے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن ہر ایک پر پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے کہ اپنی تراویح وہ ضرور پڑھے گا۔ مفتی صاحب پیسے والے نوٹ کو پاک کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں، یعنی نوٹ کو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں تو اب وہ نوٹ کی کیفیت ہوگی کیسا نوٹ ہے، تو اور جو اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے وہ کیسی ہے۔ اگر اس کو دھو کے پاک کر سکتے ہیں تو پھر تو اس کو دھو کر ہی پاک کرنا ہوگا، اور اگر دھوئیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ناپاک یہ جو نوٹ ہے یہ خراب ہو جائے گا۔ تو اب اس کی صورت تو یہی ہو سکتی ہے کہ جس کو دیں اس کو بتا دیں کہ یہ ناپاک ہے، تاکہ وہ اس کو کسی نماز کی حالت میں استعمال نہ کرے اور مسجد کے اندر لے کر نہ جائے۔ کیا کرونا وائرس کے پھیلنے سے بچنے کے لیے دور دور کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں اس کی مزید دوبارہ وضاحت کر دوں کہ ہمارا ایک کلپ اس حوالے سے نکلا تھا جس میں نے نماز کو مکروہ تحریمی کہا تھا، تو نماز مکروہ تحریمی نہیں ہے اس میں، البتہ یہ جو فعل ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت متوارثہ یہ ہے کہ قریب قریب کھڑا ہوا جائے، اگر کسی نے اس طرح کیا تو یہ اس کا فعل مکروہ تحریمی ہوگا۔ نماز میں اعتکاف کے دوران آنکھ بہت خراب ہو گئی تھی، جب ناقابل برداشت ہوئی تو دوائی آنکھ میں ڈالی روزے میں، تو روزے اور اعتکاف کا کیا حکم ہے، جبکہ بعد میں متعدد بار اعتکاف کی سعادت ملی ہے؟ اگر روزے کی حالت میں آپ نے آنکھ میں دوائی ڈالی تھی تو اس سے تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، جب روزہ آپ کا ٹوٹ گیا تو پھر اس سے اعتکاف بھی آپ کا ٹوٹ گیا۔ اب اگر بعد میں آپ اعتکاف کرتے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک دن کے اعتکاف کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر بعد میں آپ نے ایک دن کے اعتکاف کی قضا سے اعتکاف کیا تو ادا ہو گیا، ورنہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا بہرحال آپ کو کرنا ہوگی۔ عورت کیا مرد سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ اب یہ تو کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ کیا مرد ایسا ظالم ہے کہ اس کا نان نفقہ اسے نہیں دیتا، بہت زیادہ اس پہ ظلم و ستم کرتا ہے، اس وجہ سے عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا طلاق کا مطالبہ کرنا یہ حق ہے، وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ نماز میں اگر کوئی بندہ 2 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسجد کے اندر مچھروں کی کثرت ہے تو گلوب نہیں لگا سکتے، وہ تو گوبر سے بنتا ہے، اگر اسپرے کرتے ہیں تو اس میں اسمیل ہوتی ہے، اب کیا کیا جائے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے اندر جو ہے وہ گوبر استعمال ہوتا ہو، اور مجھے معلوم نہیں کہ ایک کیسا گلوب ہوتا ہے جس میں گوبر استعمال ہوتا ہے۔ آج کل تو بہترین قسم کے جو ہے وہ بلب ٹائپ کے آتے ہیں، وہ آپ لگا دیں، اس سے مچھر جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یا پھر آپ کو اسپرے کرنا ہے تو پھر ایسا اسپرے ہو کہ جس کے اندر آپ خوشبو شامل کریں جس سے مسجد کے اندر بدبو نہ آئے۔ تدفین کے لیے قبر کھودی مگر کسی دوسرے شہر میں تدفین کی گئی، اب جو پہلے قبر کھودی اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کسی اور جگہ پر آپ نے تدفین کر دی گئی ہے اس میت کی، اور کسی اور جگہ پر اس کے لیے قبر کھود لی گئی ہے، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے اس کو نکالیں، وہیں اس کو مدفون رہنے دیں گے، اور اس قبر کے اندر یا تو اسے چاہیں تو بند کر دیں، یا اگر کسی اور کا انتقال ہوا ہے تو اس قبر میں اس کو دفنا دیں۔ کا صدقہ لینا جائز ہے اگر آپ کو وہ مال دے رہا ہے کہ جو اس نے حرام میں ہی لیا ہے، جیسے اس نے رشوت میں کسی سے لیا تھا، چھین کے کسی سے لیا تھا، وہ آپ کو دے رہا ہے، تو یہ تو لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بعین ہی حرام مال نہیں دے رہا، مثلا اس نے رشوت لی ہے لیکن آپ کو اس نے کوئی چیز خرید کر ان پیسوں سے دی ہے، تو وہ لینا اگرچہ کہ شرعاً جائز ہوگا، لیکن اس سے بھی بندے کو بچنا چاہیے، اسے نہیں لینا چاہیے۔ السلام علیکم کی بجائے سلام کہنا کیسا؟ یہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اہل سنت کا یہ طریقہ کار ہے۔ السلام علیکم جیسے کہنے کا طریقہ کار ہے ویسے ہی کہا جائے گا۔ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، سجدہ کرے گا تو یا تو اس کے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا
مثلاً خون وغیرہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی مجبوری کی بنیاد پر وہ چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، تو اس کا پڑھنا ٹھیک ہوتا ہے۔ کس طرح کے بال بنانا سنت ہے؟ ضیاء الدین بھائی نے سوال کیا ہے، حالانکہ میں اس کا پہلے جواب دے چکا ہوں۔ بال بنانا، یہ بیچ میں سے مانگ نکالی جائے گی اور دونوں طرف بال نکال دیے جائیں گے۔ کیا باتھ روم کے روف پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر تو وہ بالکل صاف ستھری جگہ ہے، اس کی چھت بالکل پاک ہے، جیسے بعض مسجدیں ہوتی ہیں ان کی جو چھت ہوتی ہے اس کے نیچے باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پہ کوئی گندگی نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ونیل عارف بھائی، جو آپ نے محبتوں کا اظہار کیا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نیلز کب اٹھانا بہتر ہے، یعنی کاٹنا بہتر ہے؟ ہر جمعے کو کاٹ لیں، اگر آپ کے ناخن اتنے بڑھتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا کہ عورتیں ناپاکی کے ایام میں اپنے ناخن کاٹ سکتی ہیں؟ اگر تو 40 دن ہو چکے ہیں تو وہ کاٹ لیں، ورنہ انتظار کر لیں، بہتر ہے کہ انتظار کر لیں اور ان ایام کے گزرنے کے بعد وہ اپنے ناخنوں کو کاٹیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت کے بارے میں بتائیں، بھائی بھی جواب دہ ہوں گے؟ واقعی اگر بھائی اس کا بڑا ہے اور وہ اس کو سمجھا سکتا ہے، اس کی اچھی پرورش کر سکتا ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو سمجھائے گا، اس کی پرورش کے اندر حصہ لے گا، یعنی وہ بھائی کو سمجھانے پر قادر ہے، بہن کو سمجھانے پر قادر ہے تو ان کو سمجھائے گا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن جب محشر میں حساب ہوگا اس وقت رب تعالیٰ کیسے حساب لے گا؟ تو محشر میں بھی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ باقی یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لے گا۔ ہمارے سلسلے کو آپ آگے شیئر کرتے چلے جائیں تاکہ دیگر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں معلومات ہو سکے اور وہ بھی اس سلسلے میں شامل ہو سکیں۔ سر پہ کالا رنگ لگانے کی ممانعت ہے، اس کی وضاحت کر دیں، کیوں منع کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اپنے بالوں کو ہم کالا نہیں کر سکتے۔ آپ نے سفید بالوں کو اگرچہ کہ تبدیل کرنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ کالے سے دور رہو، لہذا جو کالا رنگ ہے وہ نہیں کر سکتے، ایسے ہی وہ رنگ کے جو کالے سے ملتا جلتا ہے وہ رنگ بھی نہیں کر سکتے۔ شاذیب کمبو بھائی یہ بار بار ایک سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کون سے سوال کے جواب دیتے ہیں، کوئی ابھی کیا جا رہا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات، تو آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال بھیج دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ انگلش میں سبحان اللہ وغیرہ لکھنا کیسا ہے؟ منع ہے، نہیں لکھنا چاہیے، آپ فقط جو ہے وہ اردو کے اندر ہی اسے لکھیں یا عربی زبان میں اس کو لکھیں۔ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے بتا دیں؟ کئی مرتبہ بتا دیا ہے، اس سلسلے میں بھی بتا دیا ہے اور آج کے درس بخاری کے اندر بھی یہ بتایا ہوا ہے۔ میں لیفٹی ہوں تو کیا درود شریف اور دیگر وظائف لیفٹ سے لکھ سکتی ہوں؟ جی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کا ہاتھ سیدھا چلتا ہے تو سیدھا چلانے کی کوشش کریں، ورنہ بہرحال الٹے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ دانت میں کھانے کے اجزاء رہ گئے، ہاتھ سے ان اجزاء کو نکال دیا، اب پھر ان اجزاء کو کھانا حرام ہے؟ کسی نے کہا یہ درست ہے، نہیں حرام نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر زبان کے ذریعے آپ نے دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چیز کو نکالا ہے تو اسے نگل لیں، اور اپنی انگلی وغیرہ کے ذریعے نکالا ہے تو پھر اس کو تھوک دیں، یہ بہتر ہے، ناجائز نہیں۔
ریکارڈڈ سورہ ملک سننے سے عذاب قبر سے نجات والی فضیلت ملے گی۔ جو فضیلت بیان کی گئی وہ پڑھنے کی بیان کی گئی ہے، وہ سننے کی نہیں ہے، چاہے ریکارڈڈ ہو یا ڈائریکٹ آپ سن رہے ہوں۔ سننا اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ آپ سنیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن جو فضیلت ہے وہ پڑھنے کی بیان کی گئی ہے، وہ سننے کی بیان نہیں کی گئی۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کارٹون گیم وغیرہ دیکھنا گناہ ہے؟ عام طور پہ یہ جس طرح کے ہوتے ہیں اس میں ناجائز و حرام باتیں ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ کسی ذہین کو شیطانی دماغ والا کہنا کیسا ہے؟ آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں کہ اگر آپ کو کوئی کہے آپ ذہین ہو کہ یہ تو شیطانی دماغ والا ہے، ہاں اگر اپنی ذہانت کو وہ کرتا ہی شیطانی والے کاموں کے اندر استعمال ہے، تو بعض ہوتے ہیں اس طرح کے ذہین و فتین لوگ کے جن کا دماغ چلتا ہے، لیکن دماغ چلتا منفی سائڈ پر ہے، اپنی ذہانت کو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں، لوگوں کے وقت کو برباد کرنے کے اندر لگاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے میں لگاتے ہیں، تو پھر تو واقعی اس کا دماغ جو ہے وہ شیطانی دماغ ہے۔ سوال کیا ہے کہ کیا ہم عرب شریف میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، عرب شریف میں زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، لیکن دیں گے اسی کو کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوسری زبانیں بھی آتی تھیں؟ بالکل، کائنات کی ہر زبان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آتی تھی، بلکہ انسان جو زبان بولتے ہیں وہ تو آتی ہی آتی تھی۔ یہ تو وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کو جانوروں کی بولیاں بھی آتی تھیں۔ انہی کی بارگاہ میں آ کے اونٹ فریاد کرتے تھے، تو اونٹوں کی فریاد کو یہ سنا کرتے تھے، اس کی باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان کی بارگاہ میں آ کے بکریاں فریاد کرتی تھیں، ان کی بارگاہ میں آ کے ہرنیاں فریاد کرتی تھیں۔ یہ تو جاندار ہیں، بے جان چیزیں جو ہوتی تھیں، درخت جو ہوتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کیا کرتے تھے اور آپ ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ استوانہ حنانہ مشہور و معروف اس کا واقعہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کی ہر زبان آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے رسول ہیں، اور وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس رسول کو بھیجا اس کی قوم کی زبان کے ساتھ اس کی طرف بھیجا، یعنی اس قوم کی زبان اسے آتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے نبی ہیں، تو ہر ایک کی زبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آتی ہے۔ اس پر تفصیل جو ہے ہمارا سلسلہ جو شفا شریف کا ہے اس میں بھی اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے، اور علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ اس موضوع پر ہے کہ حضور ہر ایک کی بولی جانتے ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا جائز نہیں، یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں، اس بارے میں میری رہنمائی کرتے ہیں۔ میلاد منانا بالکل جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کی خوشی منائی، اور ہر پیر کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور طریقے ہر زمانے کے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جہاد پہلے کسی اور طریقے سے کیا جاتا تھا، لڑائیاں کسی اور طریقے سے کی جاتی تھیں، اب ہمارے زمانے کے اندر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں جو تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر پیر کو روزہ رکھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا فیہ ولدت، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ اپنے میلاد کو اس انداز میں منایا، اور یا رسول اللہ کہنا بھی بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے رہے، جس کی تفصیل مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو بکر ابن شیبہ، ان کی کتاب ہے، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے، فتح الباری میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ کیا ارباب نام رکھا جا سکتا ہے؟ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، اس نام سے گریز کریں اور اس نام کو نہ رکھیں، دوسرا تبدیل کر دیں اس کی جگہ۔ اکثر لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں،
انہیں کیسے سمجھایا جائے، اور آپ حضرت معاویہ مختصر شان بیان کیجیے۔ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، عام طور پر ان کے نصیب کے اندر ہدایت ہوتی نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، ورنہ جو صحابی رسول کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ عام طور پہ وہ راہ کی طرف آ سکیں۔ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ باقی اس پر آپ سرچ کریں گے تو میرے اپنے کلپ بھی موجود ہیں جس میں ان معاملات کو تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے۔ کتنے ٹائم کریں تو استقامت ثابت ہوتی ہے؟ ہمیشہ کرنا یہ استقامت ہے۔ ایک دو مرتبہ کرنا، یہ چند ایک مرتبہ کرنا استقامت نہیں، بلکہ جب آپ کوئی عمل ہمیشہ کرتے رہیں گے تو اس کو استقامت یہ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سلام میں لکھا ہے کہ کثرت بعد قلت پہ لاکھوں سلام، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر ہے کثرت بعد نہیں ہے، کثرت بعد قلت۔ بعد کا مطلب ہوتا ہے ایسی کثرت کہ جو قلت سے دور ہو، اور ایسی عزت کہ جو ذلت سے دور ہو۔ یہ یہاں پہ مراد ہے، نہ کہ بعد کا نہیں، بلکہ بعد یہاں پر مراد ہے، تو اس لیے اس کو بعد پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ثواب کی کوئی نیت نہ کی تو ثواب ملے گا؟ اب کیا نیت کی آپ نے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو ادا کرنے کی نیت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی نیت کی، تو یہ بھی ثواب کی نیت ہے، اس سے بھی ثواب ملے گا۔ جو شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل جانے، تو ایسے شخص کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ ایسا شخص اہل سنت کے نزدیک گمراہ ہے، وہ بددین ہے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ روم میں بچوں کے ٹوائز کیبن میں ہو تو وہاں نماز ہو جائے گی؟ اگر وہ ایسے ہی بکھرے پڑے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تعظیم کے ساتھ بڑے بڑے پورے قد کے رکھے ہوئے ہیں سامنے کی طرف، تو پھر اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ قضا نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھنے پہ قادر ہیں تو پھر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ میرے گھر والے زکوٰۃ نہیں دیتے، دعا کریں کہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے، اور ان کو شرعی احکام اگر بتا سکتے ہیں محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تو پھر انہیں بتائیں، ورنہ بہرحال یہ کہ جو فتویٰ وغیرہ ہو وہ لے کر ان کو دے دیں تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں۔ لڑکا باہر ملک ہے اور نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور لڑکی اپنے ابو کے گھر رہتی ہے، لڑکے کے گھر نہیں رہنا چاہتی، تو نان نفقے کا کیا حکم ہوگا؟ بہرحال اس میں بہت تفصیل ہے۔ حکم یہی ہے کہ جب تک اس کی رخصتی نہیں ہوگی اس وقت تک شوہر کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اگر وہ رخصتی ہو کے اس کے گھر پر آ چکی ہے تو اب اس صورت میں اس کو جو ہے وہ نان نفقہ دینا ہوگا۔ اگر کوئی شخص سحری نہ کرے اور افطاری نہ کرے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ ایسا کرنا مکروہ ہے، یہ صوم وصال کہلاتا ہے، اور صوم وصال کی اجازت یہ نہیں ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر تراویح میں ختم قرآن پاک کرنا ضروری ہے کیا؟ ابھی اس کا جواب دیا ہے کہ اگر ایک مسجد کے اندر ہو گیا تو اس سے سنت موقدہ ادا ہو جائے گی۔ ہر گھر کے اندر جہاں تراویح پڑھی جا رہی ہے وہاں پر کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔
ایک سوال مزید آپ کا شامل کر لیتے ہیں، بہت سارے سوال آپ کے ابھی بھی موجود ہیں۔ کیا محمد ارحم نام ٹھیک ہے؟ مناسب نہیں کہ نام رکھا جائے، ارحم کی جگہ کچھ اور نام آپ رکھ لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ ہمارے سلسلے کے اندر شامل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے جس طرح کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی دعاؤں پر نظر رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور یہ جو کرونا وائرس کی مصیبت پریشانی ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی کو دور فرمائے، جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو محفوظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی، تمام اہل سنت کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمارے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو بہن بھائی اس سلسلے کے اندر شامل رہے، ان کے دلوں کے اندر جو نیک جائز تمنا ہے، رب کریم تمام کے اوپر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔